بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا معالج حکیم محمد عاصم، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل راز شفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک معدے کا بہت اہم مسئلہ، تقریباً 70-80% لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ معدے کا السر، السر سے مراد زخم ہے۔ یہ جو السر ہے ضروری نہیں کہ معدے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ یہ السر ہے، خاص طور پہ معدہ، آنتوں اور فم معدہ، معدے کا منہ اور غذا کی نالی کا السر، منہ میں جو چھالے ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بہت زیادہ اسباب ہیں۔ خاص طور پہ السر وہاں ہوتا ہے جہاں گرمی اور خشکی بہت زیادہ ہو۔ یہ گرمی اور خشکی کیوں ہوتی ہے؟ گرمی اور خشکی بعض اوقات مختلف قسم کی غذا، وہ غذا جو بہت زیادہ گرم ہو، مسالے والی ہو، گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرنا، مرغن اغذیاء کا زیادہ استعمال کرنا، مرچ کا زیادہ استعمال کرنا، اور بعض اوقات مختلف قسم کی ادویات یا کسی مرض کی وجہ سے زیادہ آپ کو اینٹی بائیوٹکس زیادہ استعمال کرنی پڑے، اس سے بھی یہ السر کا مسئلہ جو ہے، السر کا جو مرض ہے وہ ہو جاتا ہے۔ السر جو ہے، حکماء نے اس کی کئی قسمیں بتائی ہیں، لیکن 4 قسم کا جو السر ہے وہ زیادہ آج کل ہو رہا ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ تو ہے جو غذا کی نالی ہے، اس میں بھی السر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فم معدہ ہے، معدے کا جو منہ ہے، اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی یا چھوٹی آنت کے شروع میں یا بڑی آنت میں بھی السر ہو جاتا ہے۔ اور السر کا علاج اصل میں ہے ایک زخم، چھوٹا یہ زخم ہوتا ہے، اور زخم آہستہ آہستہ جب بڑھ جاتا ہے تو تیزابیت کی وجہ سے، مسلسل گیس رہنے کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کی درد مریض کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کے درد اتنی شدت ہوتی ہے جس طرح کسی نے کیل ٹھونک دیا ہو، اس قدر اس مرض میں درد کی شدت ہوتی ہے۔ قبض کی وجہ سے بھی یہ مرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو علاج ہے، آج ہم انشاءاللہ اس کا مکمل علاج، چند ایک چیزوں سے اس کا مکمل علاج بتائیں گے۔ ناظرین، اس میں نیند کی کمی بھی ہو جاتی ہے، نیند کی کمی کی وجہ سے بھی، اور ذہنی طور پہ پریشان، ہر وقت پریشان رہنا، ٹینشن میں رہنا، ہر وقت انگزائٹی میں رہنا، اور غم زدہ رہنا، زیادہ سوچ و بچار کرنا بھی اس کا ایک علامت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ السر ہے کیا؟ السر ہوتا کیوں ہے؟ السر کا علاج کیا ہے؟ الحمدللہ اس کا علاج بتائیں گے۔ ہے تو یہ جو آپ کو بتا دیا ہے، ایک زخم ہے، اور اس زخم کو جب زیادہ آہستہ آہستہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے، بعض اوقات جب اس کی شدت ہو جاتی ہے تو جس جگہ یہ السر ہو، معدے کے مقام پہ ہو، فم معدہ پہ ہو یا آنتریوں میں ہو، تو اس جگہ ہاتھ بھی نہیں لگتا، اتنی یہ زیادہ سوزش ہو جاتی ہے، اور اس جگہ ہاتھ لگانے سے بھی اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کسی کو بخار چڑھا ہو، اتنی زیادہ گرم وہ جگہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی مزید شدت ہو جائے تو اس میں الٹی شروع ہو جاتی ہے، قے شروع ہو جاتی ہے، اور قے میں اکثر
خون بھی آ جاتا ہے، اور خون کی کیا آ جاتی ہے، جو خونی کیا کہتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہے، خونی الٹی بھی آ جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ یہ السر کی شدت ہے، بہت زیادہ شدت ہے۔ اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ کوئی مشکل اس کا علاج نہیں، بس غذا کی بہت زیادہ پرہیز، غذا کو متوازن رکھیں، اور اس کی غذا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کی فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور جو مرچ مسالہ جات والی چیزیں ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ اکثر حکماء اس مرض میں جو بھوک ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ مریض کو بھوکا رکھتے ہیں، مریض کو کھانا کم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ کھانا نہ کھاؤ، یا اس وقت کھانا کھاؤ جب شدید بھوک لگی ہو۔ مریض کو صبح و شام کھانا کھلا دیتے ہیں، مریض کی بھوک کو بڑھا دیتے ہیں، مریض کی بھوک کی جو مریض کی غذا ہے اس کے وقفہ کو بڑھا دیتے ہیں کہ بار بار مریض کھائے نہ، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کھائے بھی تو کوشش کریں سخت روٹی نہ کھائے، سالن وغیرہ یا گرم اغذیاء ہے، مسالہ جات والی گرم چیزیں یا مرچ والی، نمک مرچ والی زیادہ چیزیں یہ استعمال نہ کریں۔ اس میں کوشش کریں کہ مریض کو جب بھوک لگے تو فروٹ استعمال کریں، کیلا اچھا ہے، سیب اچھا ہے، مریض کو امرود اچھا ہے بیج کے بغیر، مریض کو فروٹ وغیرہ استعمال کریں، اور اگر ہو سکے تو مریض کو ساگو دانے کی کھیر جو ہے وہ استعمال کریں۔ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں مریض کے لیے۔ گیا توڑی اچھی ہے، گیا کدو اچھا ہے، ٹینڈے اچھے ہیں، گاجریں اچھی ہیں، مولی کا پانی اچھا ہے، مولیاں اچھی ہیں، کھیرا اچھا ہے، بند گوبھی بہت اچھی ہے اس کے لیے، چبا چبا کر کھائی جائے۔ اور جو بھی مریض کھانا کھائے کوشش کرے کہ چبا چبا کر کھائے، کوشش کرے چھوٹا لقمہ لے اور چبا چبا کر کھائے تاکہ معدے کو ہضم کرنے میں آسانی ہو سکے، زیادہ مشکل نہ ہو۔ یہ تو چیزیں ہو گئی پرہیز میں۔ تو اب اس کا علاج بتاتے ہیں آپ کو۔ شروع میں تو ہم ایسا کرتے ہیں، جب پیپٹک السر ہو، پیپٹک السر سے مراد ہے، اس کو ڈبل السر بھی کہتے ہیں۔ پیپٹک السر سے مراد ہے کہ معدے میں بھی السر ہو اور چھوٹی آنت کے شروع میں بھی جب السر شروع ہو جائے، 2 جگہ السر شروع ہو جائے تو ہم اس کو پیپٹک السر کہتے ہیں۔ اگر صرف معدے میں رہے تو اس کو گیسٹرک السر کہتے ہیں۔ آپ گیسٹرک السر ہو یا پیپٹک السر ہو، یا معدے کی جو غذا کی نالی ہے اس میں ہو، یا معدے کے منہ میں ہو، تو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شروع میں جو سٹیج ہے 5-6 دن آپ نے دہی لینا ہے ملائی کے بغیر، 1 چمچ اسبگول کا چھلکا مسلسل صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ صبح شام نہ ہو سکے تو کم از کم صبح ٹائم دہی میں استعمال کریں اور رات کو 1 پیالی دودھ میں استعمال کریں۔ 3-4 دن بعد اس کو چھوڑ دیں۔ سابودانے کی کھیر مسلسل آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کا بہت اچھا علاج ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا بھی ہے، وہ اس کا بہت اچھا علاج جسے ہم تلبینہ کہتے ہیں۔ تلبینہ سے مراد ہے کہ جو کا دلیا دودھ میں پکا کر اس میں شہد کا میٹھا ڈال کر یا چند 1 کھجوریں ڈال کر، اگر شوگر ہو تو کھجوروں اور شہد سے پرہیز کریں، ویسے آپ لے لیں۔ اور دوسرا، جو کا دلیا بہت اچھا ہے اس کے لیے، جو کا دلیا اکسیر کا حکم رکھتا ہے السر میں۔ اور جو اس کا علاج ہے، اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے، صفوف ملٹھی لے، ملٹھی کا صفوف لیں، اور بادیان یعنی کہ سونف، ملٹھی اور سونف ہم وزن لیں، دونوں چیزیں ہم وزن لے کے اس کو صبح، دوپہر اور شام آدھا چمچ صبح، 3 گرام ½ ٹی اسپون، آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ دوپہر، آدھا چمچ شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کے زخم، آنتوں کے زخم، معدہ اس سے انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نسخہ بہت ہی کمال کا ہے۔ ہم سینکڑوں مریضوں کو اس نسخے پر یہ نسخہ استعمال کروا چکے ہیں۔
اس کی افادیت ایک مسلمہ حقیقت ہے. بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں, بہت ہی سستی سی چیزیں ہیں ملٹھی اور سونف. بعض اوقات جب مرض کی شدت ہوتی ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی ہلدی بھی ملا دیتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے, اور دوسرا آپ نے دودھ میں اس کا چھلکا ملا کر یا دودھ میں کبھی کبھار تھوڑا سا شہد ملا کر آپ استعمال کریں. اللہ پاک انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اس موذی مرض سے شفا دے گا. ناظرین, شفا کے اس سفر میں آئیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ پاک آپ کو, آپ کی فیملی کو, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. شکریہ.